شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمیری صاحب کا یہ شعر کہ جو زبان زد عام ہے، فرماتے ہیں کہ امام حسین ہی شاہ ہیں ہمارے، ایسے شاہ کہ جو دین کی پناہ ہیں، ایسے شاہ کہ جنہوں نے اپنا سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ یہی پیغام امام حسین علیہ السلام کے مکتب کا ہے، اور یہی دنیا کے تمام آزاد لوگوں کو یہ پیغام سکھاتا ہے کہ اصولوں کے اوپر ڈٹ جاؤ، اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹو، چاہے تمہیں اس کے لیے اپنی گردن بھی کیوں نہ کٹوانی پڑ جائے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور اس تحریک کے اہداف کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ ہیں اس وقت حجت الاسلام والمسلمین آغا نائب کمیلی صاحب۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغا صاحب، امام حسین علیہ السلام کی تحریک جو انہوں نے چلائی، مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شہزادوں کی جنگ تھی آپس میں، بعض اسے حکومت کے ہدف کا سبب قرار دیتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ خود امام حسین علیہ السلام نے کس طرح اس کو ڈیفائن کیا ہے اور کس طرح اپنے قیام کے ہدف کو بیان کیا ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جس پر بہت سی آراء آج تک آ رہی ہیں، اور یہ سلسلہ بہرحال چلتا ہی رہے گا، کیونکہ ایک قیام ایسا قیام تھا کہ جس کے رمز و رموز فقط امام حسین علیہ السلام اور خداوند متعال کے درمیان میں حقیقت میں ہی پائے جاتے ہیں، اور وہی جو ہیں اصل حقیقت کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام، پیغمبر اسلام، امام معصومین علیہ السلام۔ البتہ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ارشادات میں، اپنے خطبات میں اور اپنے کلام میں جو اس کے حوالے سے فرمایا ہے، تو اس میں ہمیں جو ایک مہم چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اصل جو مقصد تھا وہ اصلاح امت تھا۔ اگرچہ اس کو سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو ایک سیاسی تحریک اپنی جگہ پہ تھی، لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ امت کی اصلاح کی جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے تو علی اعلان یہی فرمایا کہ انی اريد لاصلاح لطلب اصلاح امت جدی، کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ میرا مقصد نہ عیش و عشرت ہے، نہ کسی پہ ظلم کرنا ہے، نہ حکومت کو حاصل کرنا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اگر حکومت حاصل کر بھی لیتے اور یزید کو منوا بھی لیتے اور اس سے وہ تخت اپنے تصرف میں لے بھی لیتے، لیکن وہ امام کا مقصد نہیں تھا۔ حکومت لینا امام کا مقصد نہیں تھا، کیونکہ حکومت، دولت، دنیا امام معصومین علیہ السلام کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ کہ یہ حکومت اگر مل بھی جائے تو اس سے جو نہائی اور آخری مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امت کی اصلاح کی جائے۔ یعنی خود حکومت مقصد نہیں ہے بلکہ خدمت خلق مقصود ہے، خدمت خلق اور اصلاح امت مقصود ہے۔ اور ویسے بھی آج تک جو مثلا علماء نے جو امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام سے الہام لیا ہے وہ بھی یہی ہے۔ آج مثلا انقلاب اسلامی ایران
جو ایک حکومت کی صورت میں قائم ہے، تو یہاں پر بھی بزرگان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا شہید مقام معظم رہبری وہ بھی واضح طور پہ یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ اس حکومت کا مقصد بھی وہی ہے کہ اصلاح امت ہو، اور یہ پیغام امام صلی اللہ علیہ وسلم کا، کربلا کا پیغام وہ پوری دنیا تک پہنچے۔ صحیح۔ لہٰذا اگرچہ مختلف نظریات اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن اصل جو نہائی مقصد ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری مقصد وہ یہی ہے کہ امت کی اصلاح ہو سکے۔ بے شک، خود امام علی علیہ السلام اور باقی ائمہ اہل بیت بھی اپنے فرامین میں یہی بیان فرماتے ہیں۔ جی جی جی، تو آپ اس میں بھی دیکھیں تو امام علی علیہ السلام نے بھی جو 4 سالہ حکومت کی تھی، تو اس میں بھی امام امیر المومنین کے وہ فرامین علی الاعلان، خود نہج البلاغہ میں بھی آپ دیکھیں تو امیر المومنین حتیٰ کہ یہ بھی فرماتے نظر آتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک بھیڑ کی ناک سے جو گندگی نکلتی ہے اس سے بھی زیادہ بالکل اس کی قیمت نیچے ہے میرے نزدیک۔ اگر میرا مقصد جو ہے امت کی اصلاح کا نہ ہو تو میں اسی حکومت کو کب سے خدا حافظ کر دیتا، بے شک۔ لیکن کیونکہ مقصد یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہو اور خاص طور پر مظلوم کی حمایت ہو، جو صاحب حق ہے اس تک اپنا حق پہنچے، لہٰذا یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے امیر المومنین تمام مظالم اٹھانے کے لیے تیار تھے، صحیح، تمام تہمتیں برداشت کرنے کے لیے تیار تھے اور برداشت کر بھی رہے تھے، بالکل۔ لیکن کیونکہ مقصد ایک اعلیٰ مقصد تھا تو اس مقصد کی خاطر یہ ساری تہمتیں، سارے الزامات، سارے مظالم امیر المومنین قبول کر رہے تھے۔ تو اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا بھی مقصد اپنے والد محترم کی طرح یہی تھا کہ حالانکہ کربلا میں دیکھیں آپ ظلم کی انتہا ہے، بالکل، مظالم اپنے اوج پہ تھے، بے شک، اور سارے امام حسین علیہ السلام نے برداشت کیے۔ برداشت کیے کیوں؟ تاکہ یہ کہ وہ جو میرا مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے۔ بے شک، بے شک۔ آقا ماشاء اللہ بہت بہترین جواب تھا۔ انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی، حتیٰ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اور اپنے خانوادے کی جو خواتین تھیں ان کی چادریں بھی لٹتے ہوئے قبول کیا انہوں نے، تو یہاں یہ سوال آتا ہے کہ ظاہری جو حالات تھے، عموماً آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں حکومتیں جس قدر ظلم کر لیں عوام کے اوپر، عوام سر نہیں اٹھاتے، خصوصاً اگر عوام کو معلوم ہو کہ یزید جیسا حاکم برسر اقتدار ہے، اگر انہیں معلوم ہو کہ فرعون جیسا ایک شخص برسر اقتدار ہے، تو کیا وجہ بنی کہ باقی شخصیات جو زمانے کی تھیں، بڑی بڑی شخصیات جیسے عبداللہ ابن عمر، زبیر، عبید اللہ ابن زبیر، ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو منع کیا، حتیٰ خود محمد ابن حنفیہ نے، ان کے اپنے برادر جو تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام چلے جاتے ہیں یزید کے مقابلے میں اور قیام فرما دیتے ہیں، جبکہ ظاہری حالات تو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں جس طرح باقی شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو اس کی وجہ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں کچھ ایک ہے مصلحت، ایک ہے اصول۔ صحیح، تو مصلحت کا جو ہے وہ مصلحت کی ٹائمنگ، مصلحت کا دورانیہ تمام کم ہوتا ہے۔ صحیح، آپ مصلحت کی خاطر ایک کام کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر وہ مصلحت ختم ہو گئی تو وہ یعنی آپ کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا۔ صحیح، تو اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں میں آ کے اور یہ قیام نہ کرتے اور یزید کی بیعت کر لیتے تو ایک مصلحت تھی، چلو ٹھیک ہے، ایک محدود وقت کے لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آسودگی مل جاتی اور ان کا خانوادہ بھی محفوظ رہتا، صحیح، خود محفوظ رہتے۔ لیکن کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ اصول ہیں، صحیح، اور وہ اصول جو ہے فقط امام کی نگاہ ہی جو ہے ان کو درک کر سکتی ہے، ہر ایک یعنی اس ہم کو نہیں نہیں سمجھ درک سکتے، سکتا ہے، ہم نہیں ہر سمجھ ایک سکتے۔ درک نہیں کر سکتا۔ تو امام علیہ السلام کے سامنے 2 چیزیں تھیں، ایک طرف سے مصلحت تھی، یعنی بیعت کی مصلحت کے چند دن کے لیے چلو مصلحت کے طور پہ ہم بیعت کر لیں، یاد کر لیتے لیکن ہیں۔ مسئلہ ہے کہ اس طرف سے جو اصول ہیں کہ وہ پامال ہو جاتے ہیں، صحیح، جو امامت کے اصول ہیں، جو انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین کو بھیجنے کا مقصد ہے خدا کی طرف سے، اور جن اصول پہ وہ امامت اور نبوت کا قیام ہے، اور جن اصول پہ یہ نبوت اور امامت استوار ہے، وہ سارے پامال ہو جاتے ہیں۔ صحیح،
لہٰذا یہ آپ دیکھیں شہید مرتضیٰ مطہری بھی ایک جملہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی دستخط جو ہے، ایک چھوٹی سی امضا جو ہے، وہ پوری تاریخ کو تبدیل کر دیتی ہے. بے شک. لہٰذا امام صلی اللہ علیہ وسلم چلو ٹھیک ہے، اگر وہ بیعت کر لیتے تو کچھ دن کے لیے وہ آسودہ زندگی بسر کر لیتے. صحیح. لیکن ہوتا کیا پھر یہ ہوتا کہ پورے عالم اسلام میں بات پھیل جاتی کہ امام حسین علیہ السلام جو نواز رسول ہیں، کہ جس کے اتنے فضائل پیغمبر اسلام نے بیان کیے ہیں، صحیح. اور جس کے بارے میں پیغمبر اسلام بار بار فضائل بیان کرتے رہے اور تمام لوگوں کے سامنے نہ فقط پیغمبر اسلام بلکہ امیر المومنین جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ایک ایسی عظیم ہستی، اس نے یزید کی بیعت کر لی. صحیح. اب یہ کیا ہوتا کہ پھر عالم اسلام کا نام نہیں رہتا. یعنی جواز فراہم ہو جاتا، یزید کی حکومت کو لیجٹمیسی حاصل ہو جاتی، جواز فراہم ہو جاتا. پھر جو ہے وہ ایک یعنی سلسلہ قائم ہو جاتا. صحیح. یہ سلسلہ جو ہے پھر قیامت تک رکنے والا نہیں تھا. بالکل. لہٰذا ایک وقتی طور پہ جو مصلحت کی تقاضا ہے ہماری، کیونکہ نگاہ سطحی ہے، تو ہم یا امام کے مقابلے میں جو لوگ مثلا امام کو رائے دے رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے، ان کی نگاہ سطحی نگاہ تھی. صحیح. لیکن امام ہیں تو وہ تو ہر چیز سے آگاہ ہیں. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے اصول کو پامال نہیں ہونے دیا. اگرچہ ظاہری طور پہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ شکست کھا گئے، شکست نہیں کھائی امام نے. صحیح. کیونکہ امام کا جو مقصد ہے وہ بلند مقصد ہے. امام کی جو نگاہ ہے وہ عمیق نگاہ ہے، اس نگاہ تک عام لوگ نہیں پہنچ سکتے. اور ضروری بھی نہیں کہ اس زمانے میں مثلا اس کے سارے اسرار ظاہر ہوں. صحیح. کہ وہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ سمجھ پائیں. صحیح. امام کی جو نگاہ ہے وہ طولانی ہوتی ہے، بلند مدت ہوتی ہے. چلو اس وقت نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، یہاں تک کہ 1400 سال کے بعد اس کے آثار ظاہر ہوں، اور ظاہر ہو رہے ہیں. بے شک. اگرچہ ایک چھوٹا سا ایک محدود زمانہ تھا، لیکن اس چھوٹے سے محدود زمانے میں اس کے کتنے اثرات سامنے آئے اور کتنے آ رہے ہیں. مختلف قیام ہوئے، وگرنہ لوگ بالکل سہمے ہوئے تھے امام حسین کی. خود اس کے بعد جو مثلا آپ دیکھیں قیام ہوئے، قیام توابین ہوا یا دوسرے جو قیام ہوئے، یہ حقیقت میں فقط امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی وجہ سے، جو امام نے تصمیم لی تھی اس کی وجہ سے اور اس کی برکات سے یہ آثار ظاہر ہوئے. لیکن یہاں سب ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو رویہ رہا یا ان کا جو طرز عمل تھا حکومتوں کے ساتھ، کہ انہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور پسند جو ہے ان کے ساتھ ہم آہنگی بھی نہیں کی، بیٹھے رہے، یعنی مطلب اپنا کام کرتے رہے، ان کے ساتھ یعنی کوئی تعلق نہیں رکھا. جس طرح عبید اللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ بیعت بھی نہ کریں یزید کی اور ساتھ بھی نہ دیں، آپ اپنا کام چلاتے رہیں بیٹھ کے. تو یہ طریقہ کار بھی امام حسین کے اپنا سکتے تھے. دیکھیں وہ تو اب حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. ایک زمانہ امیر المومنین کا زمانہ ہے، ایک زمانہ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہے، صحیح. ایک زمانہ امام حسن علیہ السلام کے بیعت کا زمانہ ہے، بنی امیہ بنی عباس کا زمانہ ہے. صحیح. تو یہ تو امام سمجھ سکتا ہے کہ کس زمانے میں کون سا قدم اٹھانا ہے. صحیح. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو قدم اٹھائے وہ کسی بھی صورت میں ایک دوسرے سے تضاد میں نہیں ہیں. صحیح. یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے وقت کی مصلحت کے مطابق قدم اٹھائے ہیں. صحیح. اور یہی سبب ہے کہ ایک امام اگر دوسرے امام کی جگہ پہ ہوتا تو وہی قدم اٹھاتا جو اس زمانے میں اس امام نے اٹھائے ہیں. مثلا یہ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو وہی قدم اٹھاتے جو امام حسن علیہ السلام نے اٹھایا. صحیح. بے شک. یہی امام حسن علیہ السلام اگر امیر المومنین کے زمانے میں ہوتے تو وہی اقدام کرتے. وہی 25 سال جو خانہ نشینی اور وہ گوشہ نشینی والی زندگی، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی خاطر وہ مشورت دیتے رہے اور اسلام کی حفاظت کرتے رہے، وہی انداز اپناتے. یا آپ آگے بھی آ جائیں، مثلا امام صادق علیہ السلام کا زمانہ، امام باقر علیہ السلام کا زمانہ، تو اس میں بھی اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آ جاتے، یا امام صادق کو لے لیں، امام باقر کو لے لیں، وہ کربلا میں آ جاتے، تو کوئی ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. صحیح. جیسے رہبر معظم شہید، انہوں نے کتاب لکھی تھی 250 سالہ انسان. جی اس کے بارے وہ بھی اسی بارے میں. تو 250 سالہ انسان یعنی
چہرے تو 12 ہیں صحیح لیکن حقیقت میں اگر ہم حقیقت دیکھیں ایک تو ہے۔ اس کو ایک ہی حقیقت ہے جس کو عرفا جو حقیقت محمدیہ سے تعبیر کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ایک ہی حقیقت ہے۔ بے شک، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے بھی جو قیام کیا، صحیح تو یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کا قیام، تو اگر امام حسین علیہ السلام اس زمانے میں قیام نہ کرتے اور تو دین نہیں ختم ہو جانا تھا بالکل۔ بیعت کرتے تو دین ختم ہو جاتا، کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں جو حالات تھے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ صحیح، اب یہ ایسا نہیں کہ اچانک یہ حالات اس طرح سے پیدا ہو ہو گئے گئے کہ مثلا یہ امام حسین علیہ السلام مثلا دوسرے لوگوں کی طرح چلو ٹھیک ہے، نہ بیعت ہے نہ نہ جو مانگیے، مقابلہ ہے نہ ہاں، مانگے، ٹھیک ہے چلو بیٹھ جاتے ہیں کام اپنا چلاتے ہیں، صحیح، نہیں، وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ دیکھیں ایک روایت ہے جس کو بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے، صحیح، بہت عجیب روایت ہے، اچھا، اور مقام معظم رہبری نے بھی اس روایت کو اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے۔ صحیح، اور یہ روایت یہ کہ بنی عود کے قبیلے کے کچھ افراد صحیح، حجاج بن یوسف کے پاس آئے۔ حجاج بن یوسف آپ جانتے ہیں کہ جی ایک صاحب، بڑا ظالم اور ظالم شفاق طبیعت کا حکمران تھا، بہرحال وہ گورنر تھا عبد علامت ہے الملک کی بالکل طرف سے۔ شفاقیت کی، تو جب اس کے پاس آئے تو جب اس کے سامنے دربار میں داخل ہوا تو اس کو اس نے سلام کیا، اپنے قبیلے کے ساتھ تھا، یہ سردار تھا بنی عود کا اور اس کا پورا قبیلہ اس کے ساتھ۔ تو جیسے حجاج کے سامنے آیا تو اس کو سلام کیا، جیسے سلام کیا تو روایت میں لفظ ہیں کہ فاستغلظ علیہ الجواب، کہ حجاج نے اس کو سخت انداز میں جواب دیا، یعنی صحیح، متکبرانہ انداز میں۔ یہ روایت بہت عجیب ہے، اس پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے صحیح، کہ دیکھیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے گزر رہے تھے کتنے سخت حالات تھے، اور کیوں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کی بلکہ قیام کیا۔ صحیح، تو جب جیسے سخت اس نے جواب دیا تو فوراً یہ بنی عود کے قبیلے کا جو سردار ہے اس نے حجاج کو مخاطب ہو کے کہا کہ تو مجھ سے اس طرح سے بات کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھ لے کہ ہم میں بھی جو فضیلتیں ہیں ہمارے قبیلے میں کوئی کم فضیلتیں نہیں ہیں، صحیح، یعنی کچھ ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو فضیلتیں نہ قریش کے اندر موجود ہیں، نہ بقیہ قبائل، نہ بقیہ قبائل، نہ بنی ثقیف، اس ثقیف، کا جی، جی، نام بھی اس نے جی، لیا ثقیف، بنی ثقیف، کیونکہ حجاج جو ہے خود بنی ثقیف قبیلے کا تھا۔ صحیح، آپ کے قبیلے میں بھی وہ فضائل نہیں ہے، نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کون سے فضائل ہیں آپ کے ہاں؟ البتہ ایک دو فضائل کچھ ایسے ہیں کہ یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اہم جو ایک دو پوائنٹیں ہیں صحیح، کہ جو اس زمانے کے حالات کو حقیقت میں بتاتی ہیں اور اس کی عکاسی کرتی ہیں۔ صحیح، تو اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا شخص نہیں صحیح، کہ جس کے فرزند کا نام علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، یا اس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہو۔ تو حجاج نے کہا کہ یہ حاضی منقبۃ، واقعی یہ فضیلت ہے۔ صحیح، اس کے بعد کہتا ہے کہ اس سے زیادہ ہمارے خاندان میں صحیح، کوئی عورت اگر کسی سے شادی کرنا چاہے، کوئی لڑکی اگر کسی سے شادی کرنا چاہے، صحیح، تو جب خواستگار اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آیا تو ابو تراب سے محبت کرتی ہے؟ دیکھیں امیر المومنین سے عناد کی حد یہ تھی کہ یعنی امیر المومنین کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، عجب، اس کو لقب سے پکارتے تھے صحیح، کہ ابو تراب سے تو محبت کرتی ہے؟ تو اگر وہ ہاں میں جواب دیتی تھی تو اس کی وجہ سے کوئی بھی قبیلہ، اس قبیلے کے جو بھی افراد تھے صحیح، سارے کے سارے اس سے قطع تعلق کر لیتے تھے، حتیٰ کہ اس کے والدین، اس کے بھائی، کہ ابو تراب سے محبت کرتے یعنی ایک اجتماعی معیار بن چکا تھا ایک کہ اجتماعی اہل معیار بیت بن سے چکا تھا۔ نفرت کرنی آپ نے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں حاضی منقبۃ، کہ یہ بڑی منقبت ہے، بڑی فضیلت ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی۔ صحیح، اور بہرحال ایک جو اصل پوائنٹ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ ہمارے ہاں ایک عورت پائی جاتی ہے ہمارے قبیلے میں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں گئے اور عراق کی طرف راہی ہوئے امام حسین علیہ السلام، تو البتہ امام حسین علیہ السلام، میری تعبیر ہے، اس نے جو نام بھی لیا تو وہ بہرحال بغیر القابات کے، کہا کہ جب حسین جو ہے وہ راہ عراق کی طرف روانہ ہوئے تھے، کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے، تو ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی کہ جس نے جو ہے نظر کی تھی کہ اگر لئن قتلہ اللہ،
اگر حسین کو خدا قتل کرے گا، دیکھیں نسبت بھی خدا کی طرف دی جا رہی ہے، صحیح، اگر خدا حسین کو قتل کرے گا تو میں خدا کی راہ میں 10 اونٹ قربانی کروں گی، عجب، اور یہ معیار بنائے ہوئے تھے۔ صحیح، پھر جب حسین کو قتل کیا گیا تو اس نے 10 اونٹ قربانی کیے۔ یہ بھی تو دیکھیں یعنی جو اتنی تھی علی اور آل علی کے لیے اتنی جو بن چکی تھی، اتنی فضا بن چکی تھی کہ یعنی ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ صحیح، لہٰذا اگر امام حسین علیہ السلام بھی اس طرح سے کونے میں بیٹھ جاتے تو وہ آثار مترتب نہیں ہوتے جو آج کل مترتب ہو رہے ہیں۔ صحیح، لہٰذا امام کا جو انتخاب تھا واقعاً ایک دقیق انتخاب تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعاً علی اور آل علی کے لیے جو پروپیگنڈا ہو رہی ہے، جو تبلیغات ہو رہی ہیں، ساری باطل ہیں۔ صحیح، امام حسین علیہ السلام جو ہیں حق پہ ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کے مد مقابل جو بھی آئے وہ کیا ہے، باطل پہ ہے۔ تو بہرحال ایک فضا قائم ہو گئی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد۔ یہی سبب ہے کہ بعد میں وہ قیام جو ہو پھر قیام سامنے آئے، پھر لوگ اٹھے، البتہ اگر نہیں بھی اٹھے پھر بھی کم از کم ان کو یہ پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے۔ احسن، بہت شکریہ، سلامت رہیں صاحب۔ تو ابھی ہم ناظرین کچھ منٹ کا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے، اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے، نصیب ہو سفر عشق کربلا کے لیے، کربلا 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 کربلا، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ سامعین، ہماری بات ہو رہی تھی امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اوپر۔ آغا صاحب نے ماشاءاللہ بہترین انداز میں بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ فتح تھی
کہ لوگ پھر سے بیدار ہو گئے اور لوگ پھر سے آگاہ ہو گئے اور مختلف ہمیں قیام بھی دیکھنے کو ملے. لیکن آغا صاحب بعض یہ شبہ گڑتے ہیں یہاں پر کہ آج بھی ہم مثلا دیکھیں واقعات کو اور حالات کو، تو اگر کوئی تحریک اٹھتی ہے، قیام کرتی ہے اور حکومت اسے اگر کریش کر دے، سارے افراد بھی متعدد افراد شہید کر دیے جائیں اور یعنی بالکل ایسا ظاہری طور پر لگے کہ نام و نشان بھی مٹ گیا ہے، تو عموماً یہ سوال ہوتا ہے ان چیدہ شخصیات سے جو اس تحریک کو چلا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے پایا کیا؟ سب ساتھی تو آپ نے بروا دیے، حتیٰ جو ہے اپنے بچے تک جو ہے وہ گنوا دیے اس تحریک میں. ظاہری طور پر تو آپ بالکل ناکام ہو چکے ہیں، یعنی کامیابی ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. اس طرح کا شبہ خود امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے بارے میں بھی ڈالتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے بھی مروا دیے اور باقی یہ سارا کام جو ہے ہوا ظاہری طور پہ. جیسے جنگ بدر میں بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے کہا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اگر نہ جاتے تو یہ آج جو شہید ہو گئے ہیں یہ زندہ رہتے. تو آپ اس شبہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک عامیانہ سوچ جو ہمارے ہاں بہت رائج ہے وہ یہ کہ ہر چیز کی کامیابی اور شکست کا معیار جو قرار دیتے ہیں وہ لشکری اور فوجی برتری. حملے اور ہجوم کو. صحیح. یعنی اگر آپ اپنی فوج لے جاتے ہیں، لشکر لے جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اگر مد مقابل کو آپ نے پسپا کر دیا، اس کو مغلوب کر دیا، اس کے لوگوں کو مار دیا، جیسا کہ آپ کامیاب ہو گئے. صحیح. یا اس طرف والے مد مقابل جو آپ کے مد مقابل ہے اس نے کیا آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، مار دیا، آپ کو اسیر کر دیا، تو اس کی کیا کامیابی ہوگی؟ ہمارا معیار یہ ہے، عامیانہ معیار یہ سطحی معیار ہے صحیح. کہ کامیابی وہ ہے کہ نظامی طور پہ لشکری انداز فوجی میں انسان برتری. جو ہے وہ برتری جس کو حاصل ہو، جس کا لشکر کامیاب ہے ظاہر تو وہی کامیاب ہے. صحیح. لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا فکر بھی ہے اور جو حقیقت میں وسیع اور عمیق فکر ہے. وہ صحیح. فکر یہ ہے کہ ظاہری طور پہ کامیاب ہونا یا ظاہری طور پہ کسی پہ غلبہ حاصل کرنا یہ کامیابی نہیں ہے. صحیح. کامیابی یہ ہے کہ انسان جس ہدف کے لیے نکلتا ہے صحیح. اگر وہ ہدف باقی رہتا ہے، ہوں. اگرچہ لوگ مر جاتے ہیں، اگرچہ شخصیات قتل ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھیں کہ وہ ہدف جو ہے وہ باقی ہے نہیں ہے. اگر لوگوں کے مرنے سے، شخصیات کے مر جانے سے وہ ہدف بھی مر جاتا ہے تو واقعی ناکامی ہے. صحیح. لیکن اگر شخصیات شہید ہو جاتی ہیں، افراد مارے جاتے ہیں، حتیٰ کہ زندانی بھی ہوتے ہیں، قید بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہدف ہے، جو مقصد جس مقصد کے لیے نکلے تھے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں کہ وہ روز بروز بڑھ رہا ہے، صحیح. اس کی طرف لوگ آ رہے ہیں. بالکل. تو وہ کیا ہے؟ اصل کامیابی وہ ہے. اصل کامیابی ہے تحریک کربلا میں بھی یہی چیز ہے، فکر کا باقی رہ جانا. فکر کا باقی رہنا، اندیشے کا باقی رہنا، یہ مہم ہے. صحیح. اور امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کے ساتھ نکلے تھے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے. اور اگرچہ اس زمانے میں بعض لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، اور آج کل کے زمانے میں بھی جن کی نگاہ سطحی ہے صحیح. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، لیکن جن کے اہداف بلند ہیں، جن کی نگاہ عمیق ہے، تو وہ آج بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیام کو آئیڈل قرار دیتے ہیں. صحیح. اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم شکست کھا گئے، اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس کے ساتھی شہید ہو گئے، اس کے گھر والے سارے زندانی ہو گئے، صحیح. اتنے مظالم ان پہ ڈھائے گئے، اور بہرحال ظاہری طور پہ جو وہ جشن بھی یزید اور اس کے لشکر والوں نے منایا. اگر یہ چیز مثلاً معیار ہو تو کیوں آج کل بہت سارے لوگ، بہت ساری تحریک دنیا میں دیکھیں وہ بھی آئیڈل جو ہے لشکر یزید کو قرار نہیں دیتی، صحیح. کربلا آئیڈل کو. کربلا کو قرار دیتی. کیوں قرار دیتی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مرنا یا جو ہے زندانی ہونا یا ان کا بہرحال جو بھی مظالم آپ دنیا میں ان پہ ڈھائے جاتے ہیں، جو بھی مظالم ان پہ ڈھائے جائیں، تو یہ شکست اور کامیابی کا معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ انسان جو وہ اصل ہدف تک جو ہے اگر پہنچ جائے تو وہ کامیابی. اور ویسے بھی نام کے تبدیل ہونے سے، ٹائٹل کے تبدیل ہونے سے کبھی بھی ہدف نہیں مٹتا. صحیح. اصل جو ہے کیا ہے کہ اصل یہ ہے اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت، باقی. وہ اگر محفوظ ہے تو وہ تحریک محفوظ ہے، وہ تحریک کامیاب ہے. صحیح. کربلا کے قیام میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. پھر اور خود
آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. آپ بھی مثلا آج کل انقلاب اسلامی کے حوالے سے جو سب سے بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے وہی اٹھایا جاتا ہے بھائی ایران میں یہ بڑے بڑے کمانڈر مارے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے, بیٹھ جاؤ, سرنڈر کر دو. ہاں, جو سپریم لیڈر ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے, صحیح اس کو بھی شہید کر دیا, تو پھر اس حکومت کا کیا فائدہ؟ صحیح. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک سپریم لیڈر بھی اگر شہید ہو جاتا ہے سسٹم میں کوئی بھی خلل نہیں پڑتا. صحیح. کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ جب ایک ہدف جو ہے وہ افراد پہ ڈپینڈ نہ کرے بلکہ وہ ہدف جو ہے کس پہ ڈپینڈ کرے کہ اس میں ایک سسٹم پایا جاتا ہے کہ افراد کے جانے سے اس میں کوئی خلل نہیں پڑتا, تو وہ کامیاب ہے. اور یہ کیونکہ جمہوری اسلامی ایران نے, انقلاب اسلامی ایران نے بھی کربلا سے وہ الہام لیا ہوا ہے, لہٰذا جس طرح سے کربلا باقی ہے تو اسی طرح سے نظام اسلامی باقی ہے, انقلاب اسلامی کا نظام بھی باقی ہے, یہ بھی اسی کربلا کا تسلسل ہے. بالکل. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ ماں ہر چہ داری مت سید الشہداء داری. سید الشہداء داری درست ہے, بالکل از ہمین ماہ محرم و سفر داری. بالکل. یہ امام خمینی کے جملات ہیں کہ جو بہت معروف بھی ہیں. بالکل ماشاء اللہ صاحب. یہ یہاں پر جو ہے ایک سوال پیش آتا ہے کہ شخصیات اور افراد تو متعدد تحریکوں میں شہید کیے جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک میں بھی شہید ہوئے بہت سارے افراد. امام کے اصحاب اور وہ افراد کے جو جنگ بدر میں شہید ہوئے صحابہ سے بہت بڑا مقام تھا ان کا, اسی طرح باقی جنگوں میں بھی صحابہ شہید ہوئے, اور آج بھی بہت سارے مومن افراد جو ہے شہید ہوتے ہیں اور الہی مقاصد کے لیے شہید ہوتے ہیں. ان شخصیات میں اور امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ اور امام حسین کے رکاب میں جو شخصیات شہادت کا جام جنہوں نے پیا, ان میں کیا فرق ہے؟ اصل میں زمان اور مکان کے اعتبار سے مقام کا ارتقا بھی ہوتا ہے. صحیح. ہر شہید کا اپنا اپنا مقام ہے, لیکن دیکھیں کہ کون سا شہید کس زمانے میں شہید ہوا, کس مکان پر شہید ہوا, صحیح. تو یہ بھی مہم ہوتا ہے. آپ شہداء کربلا کا مقایسہ دوسرے شہداء سے جو کرتے ہیں تو اس میں آپ بلکہ جو بھی آزاد فکر رکھنے والا انسان ہے وہ یہی کہتا ہے کہ برتری جو ہے شہداء کربلا کو حاصل ہے. یعنی اگر ہم اس دینی اور اسلامی نظر سے ہٹ کر بھی ایک عام انسان ہے, ایک آزاد انسان جس کا کسی مذہب سے تعلق بھی نہ ہو, اگر اس کو بھی ہم کہیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ کربلا کے شہداء کا مقام اور ہے. صحیح. اگرچہ دوسرے شہید جو حتیٰ پیغمبر اسلام کے رکاب میں شہید ہوئے وہ بھی ان کا اپنا مقام ہے, لیکن کربلا کے شہداء کا مقام الگ ہے. صحیح. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اگرچہ پیغمبر اسلام کے رکاب میں جو شہداء شہید ہوئے ان کا بہت بڑا مقام ہے اور اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں, صحیح, لیکن اس زمانے کی حساسیت اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حساسیت میں دن رات کا فرق ہے. صحیح. امام پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو پیغمبر اسلام کے مد مقابل تھے وہ زیادہ تر وہ مشرک لوگ تھے, صحیح, کافر تھے, مشرک تھے. تو اگرچہ بعض منافقین بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن اصل جو مقابلہ پیغمبر اسلام کا تھا وہ مشرکوں سے تھا, کافروں سے تھا, جو علیہ الاعلان مخالف تھے. صحیح, علیہ الاعلان مخالف تھے. اور وہ فضا بھی یعنی پیغمبر اسلام کے خلاف اس طرح سے ہو کہ الیاذ باللہ پیغمبر اسلام کو اتنی نیچی نگاہ سے دیکھا جائے, جس طرح سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی اتنی جو وہ قائم ہو چکی تھی, اتنی فضا قائم ہو چکی تھی کہ علی اور آل علی کے لیے یعنی یہ غلیظ افکار پائے جاتے تھے. تو یہ پیغمبر اسلام یا اس کے خانوادے کے لیے دیکھ نہیں کر سکتے کہ اتنے غلیظ افکار پائے جاتے ہوں. تو لہٰذا پیغمبر اسلام کے رکاب میں جو لوگ شہید ہوئے ان کا بھی اپنا مقام اپنا مرتبہ ہے. لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں امام نے قیام کیا تو اس وقت کوئی مشرک امام کے مقابلے میں نہیں تھا, کوئی کافر نہیں تھا. ایک ایسا شخص تھا جو دعوے دار تھا کہ میں خود جو ہے وہ پیغمبر کا خلیفہ ہوں. صحیح بات ہے, نمائندہ خدا ہوں, نمائندہ خدا ہوں, میں پیغمبر کا جانشین ہوں. اور وہ بھی ایسا شخص نہیں کہ جو ظاہری طور پہ دین کی جو ہے کیا ہے پابندی کرتا ہوں. اب چلو ایسا کوئی شخص بھی ہو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یہ کہا بھی جاتا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی اور امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کیا تو یہ کیوں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نہیں کی, تو وہ وہاں پر بھی یہی چیز سامنے آتی ہے کہ
یہ جو شخص تھا یہ ظاہری طور پہ بھی کیا ہے دین کا پابند دین کا پابند نہیں تھا، علل اعلان شراب پیتا تھا، بالکل علل اعلان جو ہے وہ جوا کھیلتا تھا، علل اعلان برے کام کرتا تھا۔ خود بہرحال اس نے کہا کہ وسط جو ہے یہ بنو ہاشم نے گڑھا ہے، یہ ہاں، بنو ہاشم نے وہی گڑھا ہے۔ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ دین ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، صحیح یہ بات۔ ایک بنو ہاشم کا کھیل تھا۔ تو دیکھیں ایک ایسا شخص کہ جو پیغمبر کی جانشینی کا دعوے دار ہے، لہذا اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے وظیفہ شناسی، ایک ہے موقع شناسی۔ صحیح، خاص طور پر ایسے مقام پر اگر کوئی شخص اپنے وظیفے کو جانتا ہے، اگر کوئی شخص اس موقعیت کی تشخیص دیتا ہے تو واقعی یہ بڑا کام ہے۔ بے شک، اس لیے دیکھیں، اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں جو وہ 72 یا اس سے کچھ افراد زیادہ برحال تاریخ میں جو دوسرے افراد کے بھی نام آتے ہیں جو شہید ہوئے، تو اس میں کیا ہے، اس میں مین چیز یہ ہے صحیح، کہ وظیفہ شناس سے، موقع شناس سے، زمانے کے اعتبار سے زمانے کے وظیفے اعتبار کا سے، وظیفے کی ادائیگی بہت مہم۔ خود انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں شہید ہوں گے تو وہ مقام ایسا مقام ہے کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہے، صحیح، بے شک، کیونکہ وظیفے کو نہ جانا، موقع شناس تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بعد پھر توابین کا قیام بھی ہوا، بالکل قیام مختلف۔ مختار بھی ہوا، صحیح، دوسرے قیام ہوئے، حضرت زید نے بھی زید قیام کا کیا، قیام ہے، بالکل، اب وہ بھی اسی راہ میں شہید ہوئے، بے شک، لیکن ان کا مقایسہ شہدائے کربلا سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ جو محل موقع تھا اس محل اور موقع پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ صحیح، جب نہیں دیا تو اگرچہ چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ رحمت اللہ عالمین کا دروازہ ہے، ان کو معاف بھی کر دیا جائے، لیکن وہ مقام جو شہدائے کربلا کو ملا وہ نہیں مل سکتا۔ صحیح، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی امام کے لیے، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کے اصحاب کے لیے بھی ہم یہ جملہ نہیں کہتے جو جملہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے کہتے ہیں، یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم، درست ہے، کاش ہم اس زمانے میں ہوتے اس زمانے میں ہوتے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے، دیکھیں یہ جملہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے ائمہ کے اصحاب بھی تھے، انہوں نے بھی یہ جملات اپنی زبان پہ جاری کیے ہیں۔ بالکل، تو اس کا مطلب کہ خود دوسرے ائمہ کے جو اصحاب ہیں وہ حقیقت میں اعتراف کر رہے ہیں کہ اس مقام پر اگرچہ ہم امام صادق کے اصحاب ہیں، اگرچہ ہم امام کاظم کے اصحاب میں سے ہیں، اگرچہ ہم امام رضا کے اصحاب میں سے ہیں، لیکن اصحاب امام صادق کجا، اصحاب امام صلی اللہ علیہ وسلم کجا، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل، خود امام حسین علیہ السلام نے بھی فخر کیا، مباحات کی اپنے اصحاب کے اوپر، وہ جملہ بھی تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی ہاں، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جملات ہیں کہ جو مجھے اصحاب ملے کسی کو نہیں ملے، کسی کو نہیں ملے، حتیٰ میرے بابا اور جو ہے جی جد کو۔ یہ جملات امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحتاً بیان کرتے ہیں کہ ان کا مقایسہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اصل کیا ہے کہ وظیفہ شناس اور موقع شناس، خود امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے حالات تھے وہ اس طرح سے تھے کہ واقعی اس زمانے میں جو بھی آیا اس نے جو مقام پایا، حتیٰ کہ محمد بن حنفیہ کو بھی یہ مقام نہیں مل سکا۔ صحیح بات، اور عجیب ایک روایت آیت اللہ صافی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کی ہے کہ جب محمد بن حنفیہ سے پوچھا گیا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں آپ کیوں شہید نہیں ہوئے، آپ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں گئے، تو ایک تو ظاہری سبب جو بیعت بتایا جاتا ہے کہ زخمی تھے، مریض تھے، تو اس لیے نہیں جا سکے۔ بہرحال اسباب تو مختلف ہو سکتے ہیں نا، ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ایک باطنی اسباب ہوتے ہیں، تو ظاہری اسباب تو یہ تھے، لیکن اصل سبب کیا تھا وہ واقعی ایک عرفانی نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت بڑا ایک اہم سبب جو ہے وہ پایا جاتا ہے یہاں پر۔ تو محمد بن حنفیہ نے یہ کہا کہ ہم جانتے تھے، ہمارے والد امیر المومنین نے ہمیں وہ نام دکھائے تھے کہ کربلا میں کون کون سے افراد جو ہیں میرے بیٹے حسین کے رکاب میں شہید ہوں گے، اور جب ہم نے وہ نام دیکھے تو اس ناموں میں ہمارا نام نہیں تھا۔ صحیح، تو اس کا مطلب یہ کہ چیدہ چیدہ افراد تھے، یعنی یہاں پر یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی امام کا فرزند ہے، کوئی امام کا بھائی ہے، نہیں، وہ پھر اس ظرفیت کے اعتبار سے، ان کی معرفت کے اعتبار سے یہی سبب ہے کہ آخری ٹائم پہ ہور بھی آ جاتا ہے۔ زہیر بن کین وہاں امام سے کترا تر نظر آتا ہے، لیکن آخر کار عثمانی ہوتا ہے اور پھر بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال تو باطنی راز یہ ہے کہ یعنی وہ جو مقام اور مرتبہ جو شہدائے کربلا کو ملنا تھا وہ چیدہ افراد تھے بہرحال، اور وہ ہر ایک کو نہیں مل سکا۔ بالکل، ویسے بھی اسلام میں کسی نسب اور نسب معیار نہیں ہے کوئی کہ مثلا جو ہے میری پارٹی کا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اتقاکم۔
اچھا صاحب، یہ تو تھا خصوصاً مردوں کے حوالے سے سوال کہ مردوں کی کیا کارکردگی رہی، لیکن خواتین کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کربلا کی تحریک جو ایک اتنی عظیم تحریک ہے جس نے آج تک جو ہے لوگوں کے اذہان اور لوگوں کے قلوب پر نقش چھوڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ شہادت حسین ایک ایسی آگ کو بھڑکا دے گی مومنین کے دلوں میں کہ جسے کبھی ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ تو تحریک کربلا میں خواتین کا کیا کردار رہا، خصوصاً جو آج ہم دیکھیں مختلف تنظیموں میں مختلف سیاسی جو تحریکیں اٹھتی ہیں، یہاں بھی خواتین کا بڑا رول ہوتا ہے، حتیٰ انقلاب اسلامی ایران میں خواتین کا بڑا کردار تھا، آج تک انقلاب کو بچانے میں خواتین کا بڑا کردار ہے، اور دشمن بھی خواتین کو ہی استعمال کر رہا ہے۔ یہ جو اتنے نعرے سرمایہ داروں نے لگائے حقوق نسواں اور فلاں کے، تو کربلا کی تحریک میں کس قدر رول پلے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں خواتین؟ کربلا کے میدان میں دیکھیں تو حقیقت میں ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، صحیح، بوڑھوں کا اپنا کردار ہے، جوانوں کا اپنا کردار ہے، بچوں کا اپنا کردار ہے، اور بچوں میں بھی بچے ہیں بچیاں ہیں، بچوں کا الگ ایک کردار ہے، بچوں کا الگ کردار ہے۔ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو واقعاً ایک اچھی سی تحلیل جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، اور اس کے اچھے سے نتائج جو سامنے آ سکتے ہیں، لیکن مختصر طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دیکھیں عورتوں کا جو کردار ہے، ایک عورتوں میں ایک چیز جو پائی جاتی ہے وہ ہے کہ وہ زیادہ احساساتی ہوتی ہے، صحیح، کتنی بھی مذہبی ہوں اور کتنا بھی ان کا دین سے لگاؤ، لیکن بہرحال احساساتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے سامنے آ جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے احساسات کو نہیں روک سکتی، صحیح، لیکن کربلا میں ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں صحیح، کہ وہاں پر اگرچہ عورتوں پہ احساسات غالب ہیں، لیکن کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ احساسات پر عقلانیت غالب ہے۔ صحیح، کربلا کی جو عورتیں جو آج تک آئیڈل ہیں اور قیامت تک آئیڈل رہیں گی، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ عورت ہوتے ہوئے اس کے احساسات اس پہ غالب نہیں ہے، عقلانیت پہ غالب نہیں ہے، آئے، بالکل، اور واقعی عقلانیت غالب ہے۔ دیکھیں نا، آپ اس کی چھوٹی سی مثال یہ دے سکتے ہیں کہ جب روز عاشور جو ہے وہ نوجوانوں کی باری آتی ہے میدان میں جانے کی، تو یا مثلاً جو ہے کسی کے شریک حیات کے جانے کی بات آتی ہے، تو وہ بیوی کہتی ہے کہ پہلے میرا شوہر جائے، صحیح، وہ قربان ہو مولا حسین کے کام میں، بے شک، اور ماں کہتی ہے کہ نہیں پہلے میرا بیٹا جائے۔ اگر کوئی مثلاً کسی کی بہن ہے تو کہتی نہیں پہلے میرا بھائی جائے۔ صحیح، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ یہاں پر احساسات بالکل ختم ہیں۔ صحیح، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہستی ہمارے سامنے ہے کہ اس کے سامنے احساسات کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہو، لہٰذا کیونکہ عقلانیت غالب ہے، صحیح، عقلانیت غالب ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ خاص طور پہ ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ میں بہت زیادہ جو ہے ہمیں دیکھنے میں آتی ہے۔ واقعاً جناب زینب سلام اللہ علیہ میں جو عقلانیت کا عنصر ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، بہرحال ہونا بھی چاہیے، اس لیے اس کو عقیلہ بنی ہاشم بھی کہتے ہیں، بنی ہاشم کہتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی احساسات ان پر غالب نہیں آئے۔ پھر مقابل میں خلیفۃ اللہ ہیں، ظاہر سی بات ہے، خلیفہ خدا ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، جی ہاں، تو وہاں پہ تو پھر اولاد اور بچے ہمیں یہی بات ہے، اور ان کی نگاہ بھی اسی چیز پر تھی۔ امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو امام حسین علیہ السلام پہ نگاہ تھی وہ ایک بھائی کے عنوان سے نہیں تھی، بالکل، اگرچہ ایک عاطفی ایک جنبہ انسان میں پایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن مقصد کے حوالے سے، ہدف کے حوالے سے ان کی جو نگاہ تھی یہ کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ میرے امام ہیں، صحیح بات، یہ میرے امام ہیں، مجھ پر اس کی اطاعت واجب ہے، ہر حال میں اطاعت کرنی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعاً جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کربلا کی عورتیں کیوں آئیڈیل ہیں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے، اور جب بھی ان سے اعلام لیتی ہیں تو وہ ہر میدان میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور جب بھی جس میدان میں بھی انسان آئے اور اگر اس عنصر کو جو ہے وہ محفوظ رکھے تو وہ کامیاب ہوگا، عنصر عقلانیت کو، احساسات کو ایک طرف کر کے۔ فقط عورتیں نہیں بلکہ ان عورتوں سے خود مرد بھی جو ہے کیا ہے، وہ مرد جو احساساتی زیادہ ہیں وہ بھی کربلا کی عورتوں سے ایک درس لے سکتے ہیں۔ بالکل، ضروری نہیں کہ وہ عورتیں ہیں تو فقط عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نہیں، ہم مردوں کے لیے بھی آئیڈیل ہیں کہ ایک عورت ہو کر کتنا عقل سے کام لیتی ہے، کتنا عقلانیت سے کام لیتی ہے، تو میں تو مرد ہوں، بالکل، لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ ہر ایک میں نہیں پائی خود جاتی۔ امام زمان سے ایک روایت بھی ہے جل اللہ فرجہ شریف کہ ہم 12 جو ہیں وہ
لوگوں کے اوپر حجت ہیں اللہ کی طرف سے، جی جی لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہم پر ہم پر حجت حجت ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا جی جی ایک خاتون ہو تو وہ صرف مردوں کے لیے اس کا ہو۔ ماشاءاللہ بہت خوب آغا صاحب، اور ماشاءاللہ بہت بہترین جوابات ہمیں سننے کو ملے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سامعین نے بھی اس سے استفادہ کیا ہوگا، اور انشاءاللہ آگے کے جو پروگرامات ہوں گے انشاءاللہ ہم مزید ان سوالات کو ڈسکس کریں گے، تاکہ فہم و آشنائی کربلا کی بابت جو ایک عامیانہ تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے اس سے ہٹ کر ایک ارتقائی سفر ہم کریں کربلا کی تحریک، کربلا کی نہضت اور امام حسین علیہ السلام کے اہداف کے بارے میں اس قیام کے متعلق۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے، اللہ حافظ۔ أنا المشتاق لك وبكربلاء